لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے، اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبرز جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے، اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے، اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے، فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لاء لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں۔ یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے، اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی، اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم، آج فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام شامل کیا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرا نام کے آگے میں لکھا ہوا ہے نارتھ پاکستان۔ میں الیکشن کمیشن اور فائر پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا
باقی میں آپ کو ابھی کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں. سیریز نمبر 12 کے اوپر جو ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے, ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, بعد میں وہ ڈینور چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا. انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں, اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے. ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ, ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل, یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کو جو آصف خان, پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں. ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہے یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل. یہ سنگل مین کمپنی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں, ان میں کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے, آصف خان اس کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. واٹ اے ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. آصف خان یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے $100 جو ہے اس کمپنی نے فنڈنگ کی ہے. سنگل مین کمپنی ہے, پے پیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھی ایک فارن کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے خادم نبی ہیں, ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے. 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا, اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا. یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے, بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے, وہ مریدکے کے ہیں, انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام کہ اس کا کیا بنا, کیسے وہ کیا ہوا, لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیں شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے, اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں, میں نے کل بھی جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے
جو کہ یہ शहबाज शरीफ ने दिया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये उन्होंने एफिडेविट दिया था। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई Muhammad Shehbaz Sharif, son of late Mian Muhammad Sharif, having CNIC number so and so, do hereby undertake to ensure return of my brother Mian Muhammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when जो है जो रीता सेठी जो हैं वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम नासिर हुसैन है। उन्होंने अपने जो जॉइंट अकाउंट था मियाँ बीवी का उसमें से पैसे अदा किए, उनको भी जो है वो कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो उसमें शामिल है। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो तमाम जिसके ऊपर रिलायंस है वो एक इंतहाई कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की नहीं है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर उन्होंने काम किया। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें सिर्फ हमें नोटिस देना था। हमारे जो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनको नोटिस देना था ज़वार साहब को, ये वहाँ पे जाते और हम आपको बता देते कि ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, कहाँ पे रहते हैं क्या नहीं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। अब आइए जो ये कह रहे हैं कि 16 अकाउंट्स जो हैं वो जो छुपाए गए, इलेक्शन कमीशन में ये पूरा डॉक्यूमेंट जमा कराया गया और इन तमाम अकाउंट्स को की डिटेल जो है वो दी गई। होता कैसे है, इमरान इस्माइल, असद कैसर, इस तरह के जो सारे लीडर्स हैं उनके नाम के ऊपर ये अकाउंट्स जो हैं वो खुले और इन लीडर्स को जो पैसे हैं वो मेन अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए। क्यों ट्रांसफ़र हुए? 2012 में ये पैसे आए थे, 2013 में जनरल इलेक्शंस आ गए थे। जब जनरल इलेक्शन हुए तो इन्होंने जो मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जो पार्टी ने ख़र्चा करना था उसके लिए सब्सिडरी अकाउंट्स क्रिएट किए। जो अकाउंटिंग का फार्मूला है, जो अकाउंटेंट्स जिस तरह से जो करते हैं वो डबल काउंटिंग नहीं करते। मिसाल के तौर के ऊपर अगर 5 लाख रुपया मेरे मेन अकाउंट में है और वो 5 लाख रुपया ए अकाउंट से बी अकाउंट में चला गया है तो अकाउंटेंट बी अकाउंट की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएंगे, जबकि असल पैसा 5 लाख है। पैसा मेन अकाउंट में आया पीटीआई के, वो पैसा डिक्लेयर हो गया कि ये पैसा जो है वो मेन अकाउंट्स में आया है। अब उस अकाउंट से जो सब्सिडरी अकाउंट्स बने हैं उनमें जो पैसा चला गया है वो अकाउंटेंट इसलिए उसको शुमार नहीं करेगा कि अगर 1 अरब रुपया आया है और वही 1 अरब रुपया दूसरे अकाउंट में जाएगा वो तो 2 अरब बन जाएगा। तो अकाउंटिंग की जो एक समझिए कि जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप मेन अकाउंट कंसिडर करते हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चूँकि अकाउंट के साथ ही डिक्लेयर हो जाते हैं उनको आप नहीं करते। लिहाजा ये जो 16 अकाउंट्स थे, 16 के 16 अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, उनमें किसी किस्म का जो है वो मामला नहीं है और हर तरह का जो पैसा है वो ऐसे नहीं है। जो पैसे जाते हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है वो पैसे अकाउंटों में नहीं लेके जाते, वो ऐसे लेके जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, वो ऐसे पैसे लेते हैं जैसे अमेरिका से जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पैसे लिए थे, वो बैगों में जाते हैं। फिर वो आपको अयान अली चाहिए होती है लॉन्ड्रिंग करने के लिए। आपको ये नहीं है कि आप देखें कि जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में, जिसको ये लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, शौकत खानम बन जाए, नमल बन जाए, वो लॉन्ड्रिंग तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी है और जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में एवन फील्ड बन जाए वो सही है। ये तो इन लोगों का हाल है। लिहाजा जो अकाउंट्स थे वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड थे, उनके अंदर जो पैसा रिकन्सिलिएशन हुई वो पूरे की पूरी इलेक्शन कमीशन के पास थी और इलेक्शन कमीशन ने ये रिटन रिकन्सिलिएशन और आर्गूमेंट्स दोनों अपने फैसले में जो रिटन दिए गए थे वो बिल्कुल माइनस ही कर दिए, उन्होंने शामिल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इखलाकी हालत इस वक्त जो है वो क्या है और उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसके ऊपर सबके सर जो है वो शर्म से झुक गए। अब आइए आरिफ नकवी की तरफ। Certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court.
I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. میاں محمد شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر, نیشنل گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے, جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. And the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو, ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے, اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور پھر جو ایکویزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکویزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر. $10 million بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبرری 9 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں چاہتی تھی, مگر $10 million کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ, کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. تو اس کو ہماری فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت کی حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے کے لیے کئی میٹنگز ہیں, میٹنگ ہے فائنینشیل منسٹرز کے ساتھ, اور اس کے بعد نو کانفیڈنس بل 1989 کی اسمبلی میں ہوا جو ڈیفیٹ ہوا, مگر ایک فوجی جنرل تھا
ٹھیک ہے جی. اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے، لیکن تھوڑا مختصر کریے. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ تو ان کی تو نہیلی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، یہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کا کیا معاملہ. اب آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر. During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف پی 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 یہ فورن پرنسپل بنے اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاک لاڈ اسٹریٹجیز ایل پی مارک سیگل، یہ ان کے پارٹنر ہیں. پھر بی کے ایس ایچ اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ مارسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں. سو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی، لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور جے یو آئی کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پھر لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے. شکریہ. کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کی نظر میں جنہیں سیسین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مطلب کہ عمران خان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جائے. تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل مظاہرہ بھی کرنے جا رہی ہے، آیا کوئی بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا. عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہو تو بتاؤ. سو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ہی شرم حیا جو ہے وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ نے دبئی میں ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی، جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے. مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا، آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا. آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ آئے. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے. پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی. کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے، کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے. اب تو بچے کو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے. کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے، یہاں پہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے، یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے، باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے. صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا، کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا.
ادروائز جو ان کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے, جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی, ان کا تو ہمیں نہیں پتہ. یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شیر کا بچہ نکلے گا, اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا, جس کا ہمیں ابھی نہیں پتہ, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے, وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستان غریب ہے, آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں, ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں, ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں, تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی, اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے. ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا. یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے, تصویت رائے سے منظوری دے دیا. نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیا ہے؟ تو کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے, کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا. یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے, خرم دستگیر نے, اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے, جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے, آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا کیوں گیا ہے, اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا, اس کے لیے کیا گیا. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکرٹری کو. تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرف معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا, لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا, اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا. ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ عمل درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے. اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی. حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں, ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی. یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بیزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں, باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں. کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی, 2-3 ہو چکی, شام تک مزید ہوں گی, لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرنس دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس ایک آپ نے کی, آپ عوام کو کیسے بتائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں. یہ جو لوگ ہیں نا, آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمت عملی ہے, جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جو جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بیوقوف بن جائے گی. دیکھیں, کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں, نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بیوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں. عام آدمی, فرق ہی یہ ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے, عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بیوقوف بنا دیں. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے حکومت جو ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے, ریفرنس دائر کیا جائے گا, کل رانا صداقت بھی ہماری ساتھ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میری طرف سے آخری کوسچن, بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے, تیاری ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے؟ 172 لوگ پورے کریں, یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے.
साथियों ने या अपना रैंकिंग सेट? देखते हैं अभी सारियां गल्लां दिन दस देने किसके ऊपर हाँ वॉल्यूम 10 खोलना चाहिए बिल्कुल सही